باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ میں آج کی اس خوبصورت تقریب میں آواز شکرگڑھ کی ایک عظیم روحانی علمی شخصیت، مجاہد ختم نبوت، یادگار اسلاف، علامہ گل محمد توحیدی صاحب کو تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج کے اس پروگرام کو آگے چلانے کے لیے ہمارے اس پروگرام کے نقیب محترم جناب حضرت مولانا راشد محمود قاسمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے چلائیں۔ احباب دل جمی کے ساتھ تشریف رکھے، تمام مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وقت پر وہ تشریف لائیں گے، آپ کے ایمان کو، آپ کے قلوب کو منور کریں گے۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا راشد محمود قاسمی صاحب۔ کچھ ایسا نبی کا غلام کام کرتا ہے، کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے، خدا کا ذکر صدا صبح و شام کرتا ہے۔ اے عاشقان شہر شکرگڑھ، اے عاشقان شہر شکرگڑھ، عقیدت سے قبول کیجئے، قرآن کا خادم سب کو سلام کہتا ہے۔ برادران اسلام، سرزمین شکرگڑھ کا وہ مقدس گھرانہ جس کے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک اور عورتوں سے لے کر مردوں تک میرے اللہ نے قرآن کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ میری مراد استاد العلماء والحفاظ، یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد رمضان صاحب کی فیملی، تمام افراد جو ہر سال شہر شکرگڑھ کے باشندوں پر یہ احسان کرتے ہیں کہ پوری دنیا پہ اسٹیجوں پہ عروج کی دنیا میں جو راج کر رہے ہوتے ہیں، چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ داؤدی کے مالک بن کر پوری دنیا کے اندر قرآن سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں اور ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچاتے ہیں، اسی طرح اس سال بھی انہوں نے یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، نامور قرہ مجمع کے اندر موجود ہیں، چھوٹے بچوں سے لے کر سفید داڑھیوں تک بوڑھے حضرات اس محفل کے اندر موجود ہیں۔ میں سب کو اپنی طرف سے، اپنی انتظامیہ کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھ سے قبل میرے چھوٹے نقیب بھائی محترم جناب قاری طلحہ عثمان صاحب آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے آج کے تمامی معزز مہمان وہ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی، سبھی تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ برادران اسلام، میں اپنے مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں، اور جس مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کا تعلق ضلع ناروال اور ہمارے اسی شہر شکرگڑھ سے ہے، اور نہ صرف شکرگڑھ سے بلکہ اسی مکتب سے ہے جس مکتب کے زیر اہتمام آج یہ خوبصورت پروگرام سجایا جا رہا ہے۔ قاری رمضان صاحب کے پاس ایک چھوٹا سا معصوم بچہ الف با تا سا کا ابتدائی سبق لے کر جب بیٹھا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ معصوم بچہ آنے والے دور میں پوری دنیا کے اندر قراء کے اندر ایسا نام پیدا کرے گا کہ وہ محفل نہیں ہوگی جس محفل میں یہ بچہ اپنی خوبصورت آواز سے اپنا لوہا منوا نہ لے، اور پھر دنیا نے دیکھا مشرق و مغرب، جنوب و شمال اور عرب و عجم، ہر جگہ ہر سٹیج پر
ہر ایک صرف اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنا چاہتا تھا کہاں ہے قاری احسان اللہ فاروقی. آج ہمارے اسٹیج کی زینت ہے. ان کو دعوت دینے سے قبل تھوڑا سا آپ کو جگانا چاہوں گا. چونکہ ہر محفل میں رب کی ذات سب سے پہلے ہوتی ہے, رسول اللہ کی ذات پہلے ہوتی ہے, قرآن کی بات ہوتی ہے. میں چاہوں گا آئیے آواز بلند اللہ کا نام بلند کرے, پھر بات آگے بڑھاتے. نعرہ تکبیر اور اونچی آواز سے نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عظمت قرآن, عظمت قرآن. ملتمس ہوں عالم اسلام کے عظیم سپوت فخر ناروال, فخر شکرگڑھ اور قراء کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام محترم جناب حضرت مولانا قاری احسان اللہ فاروقی صاحب. میں مشکلات کے طوفان سے نکل آیا, تجھے پکارا تو ہر بحران سے نکل آیا. خلوص دل سے پڑا درود جب بھی میں نے تو ہر طرح کے الجھان سے نکل آیا. یہ کہہ کے ماہ فلک دور افق میں ڈوب گیا, یہ کہہ کر ماہ فلک دور افق میں ڈوب گیا. عرب کا چاند ہے فاران سے نکل آیا. کہا یہ حر نے کہ مولا مجھے قبول کیجئے, کہا حر نے کہ مولا مجھے قبول کیجئے کہ میں آج پنجائے شیطان سے نکل آیا, میں آج پنجائے شیطان سے نکل آیا. تو نعت گو ہے, تو نعت گو ہے, فرشتوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا. تو نعت گو ہے, فرشتوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا. ارے تیرا رشتہ تو حسان سے نکل آیا. برادران اسلام, آپ کے سامنے جلوہ گر تھے عالم اسلام کا وہ خوبصورت ہیرا جس نے مسلسل 5 سال پاکستان, مسلسل 5 سال پاکستان اور پوری دنیا میں قرات کے مقابلے میں کسی اور کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اور پھر اس کے بعد جب اس سب سے نکلے تو آگے چل کر پھر پاکستانی غیر ملکی قراء جہاں بھی یہ ہوتے پھر ان کا کیتی بولتا اور ہر طرف ان کی آواز گونجتی. رب العالمین ان کی آواز میں اور خوبصورتی پیدا فرمائیں. سامعین محترم, کثیر تعداد علماء کرام تشریف فرما ہے. میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ظہر اور عصر کا جو پروگرام ہوتا ہے ٹائم بہت محدود ہوتا ہے, اسی والے سے میں گزارش کروں گا کہ جہاں جگہ مل جائے وہیں پیچھے بیٹھ جائیں. آگے جگہ مکمل ہو چکی ہے اور آج کے پروگرام میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. عالم اسلام کے عظیم سکالر محترم جناب حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب کراچی والے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں, انہیں کا بھی بیان ہونے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے آخر میں آپ تمام سامعین کا کھانے کا اکرام بھی ہوگا. بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں ثناخوانی کی دنیا کا ایک اور بڑا نام جس نے آنکھ کھولی تو نعت خوانی میں, جوانی میں قدم رکھا تو نعت خوانی میں, اور آج ہر سٹیج کی زینت ہے. تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا حسن افضال صدیقی صاحب, تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں. سامعین محترم, آپ کے سامنے ثناخوان مصطفیٰ محترم جناب حسن افضال صدیقی صاحب کلام پیش فرما رہے تھے. جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے
ہمارے آج کے تمام معزز مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، اس میں مصری قرہ اور عالم اسلام کے عظیم استقبال محترم جناب حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی تعداد میں علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ، قراء اور مؤسسین علاقہ تشریف فرما ہے۔ میں ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان تشریف لانے والے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوش نصیب طلباء جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے اور اس محفل کا وہ حسن ہے، ان بچوں کے سر پر دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عزیز دوستو، ہر محفل کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے۔ یہ محفل شکر گڑھ کی سرزمین پر اس حوالے سے بڑی منفرد ہے کہ اس محفل میں صرف اور صرف نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن کریم حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ ہر آدمی کو اس کی شایان شان ہم یہاں پروٹوکول نہیں دے سکے اور نہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ صرف یہ سوچ کر اس محفل میں آتے ہیں کہ وہاں قرآن پڑھا جائے گا، یہی سوچ کے آتے ہیں کہ یہاں قرآن پڑھا جائے گا، اور آپ جب یہاں قرآن سننے کے لیے آتے ہیں تو آپ کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے۔ یقین کیجئے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا حسن دیکھ کر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان روحانی محفل کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہاں دل کی باتیں دلوں سے ہوتی ہیں، اور جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو دل کی تاریں ہلتی ہیں اور ایمان والوں کے قلوب میں ایمان کا اضافہ ہوتا ہے۔ برادران اسلام، ان محافل کے اندر شرکت رب کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آپ قسمت کے سکندر ہیں، اپنے آپ پہ ناز کیجئے کہ آپ اس محفل میں آئے ہیں جس محفل کی نسبت قرآن سے ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن و دماغ میں گھوم رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب کبھی تم تکمیل قرآن کی محفل میں جاؤ، وہاں بیٹھو، دعا کے لیے پہنچو تو یہ نہ سمجھیے کہ وہاں پہ صرف علماء حاضر ہوں گے، قراء حاضر ہوں گے، حافظ ہوں گے، بلکہ رب کعبہ کی قسم ان روحانی محفلوں کا تعلق اور ان کی نسبت، ان کا 1000 فرشتے آ کے اس محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ارے قاریوں، تم یہاں اکیلے نہیں آئے، عالموں تم یہاں اکیلے نہیں آئے، بظاہر آنکھوں سے تم نظر آ رہے ہو، تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اتار دو آنکھوں کی دھول اور حقیقت کی آنکھ سے دیکھیے، اور اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے بچوں کو یہ لباس پہنائیے جو یہ لباس پہن کے بیٹھے ہیں، اور ان کا استقبال کرنے کے لیے عرش سے فرشتے فرش پہ آ چکے ہیں۔ آواز بلند، ایک دفعہ اللہ کا نام بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ سامعین محترم، ہمارے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ عالم اسلام کا عظیم ہیرا، خوبصورت پھول جس پر ہمیں ناز ہے اور اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، جس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آپ سب بےتاب ہیں، اور آج دنیا باطل کے سامنے اہل حق کی ترجمانی کرنے والے عالم اسلام کے عظیم سالار، کراچی کا خوبصورت ستارہ، ہمارے بڑوں کی قبیل سے تشریف لا
آ چکے ہیں اسٹیج پر محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب ایک کثیر تعداد دل میں ان کے محبت اور عشق کا پیغام لے کے آئے ہیں. بارہا پوچھ رہے تھے حضرت مفتی صاحب کا بیان کب ہوگا. عاشقوں، قرآن والوں، ایمان والوں، اپنے دل اللہ کی طرف متوجہ کیجئے اور اپنے کان سٹیج کی طرف متوجہ کیجئے. اور آج ابھی آپ کے سامنے وہ عظیم ہیرا تشریف لا چکا ہے، وہ پھول تشریف لا چکا ہے جس پھول کی خوشبو سے آپ تھوڑی دیر کے بعد معطر ہونے والے ہیں. میں ان کو دعوت دینے کے لیے دعوت دے رہا ہوں اپنے دوسرے نقیب محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد طلحہ. باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے.